السلام علیکم۔ میرا نام محمد بلال ہے اور میں آج اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے قلب صوفیہ کے موضوع پر ایک واقعہ لے کے آیا ہوں۔ بزم اولیاء ایک کتاب ہے، اس میں سے یہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے سوچا کہ یہ آپ سے شیئر کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ صوفیہ کے اوپر چونکہ ہمیشہ سے یہ اعتراض ہوتے آئے ہیں، تو اس کی مد میں اس کے سمجھنے کی دلیل میں ایک واقعہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سماعت فرمائیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ کسی دور میں ایک خلیفہ تھے، تو ان خلیفہ سے کچھ کم فہم لوگوں نے، یعنی جن کے پاس صوفیہ کی جو بیٹھک ہے وہ موجود نہیں تھی، وہ توفیق نہیں تھی ان کے پاس، تو انہوں نے کچھ اقوال پڑھے، کچھ سنے، صوفیاء کے کچھ اقوال پڑھے کہ جو بظاہر تو بے دینی معلوم ہوتے تھے، یعنی ایسے لگتا تھا کہ یہ ان کا تعلق دور دور سے دین کے ساتھ معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ بھئی آپ نا یہ جو صوفیاء حضرات ہیں نا، یہ دین کی بڑی بے ڈھنگی سی اور پتہ نہیں معاذ اللہ دوسری کوئی شکل نہ عوام میں پھیلا رہے ہیں، تو آپ انہیں بلا کر نہ معاذ اللہ قتل کا حکم دے دیں۔ تو خلیفہ نے ایسے ہی کیا۔ ان خلیفہ نے تمام شہر کے صوفیاء کو، مطلب جو بزرگ تھے، جو نگاہ والے تھے، انہیں بلایا اور قتل کا حکم دے دیا۔ اسی طرح ہوا، اور ان اکابر بزرگوں میں حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ تھے اور حضرت ابو الحسن نوری جیسے بزرگ تھے۔ اچھا، ان سب کو بلا لیا گیا، اب معاملہ آئے ہیں، سارے حاضر ہیں۔ تو وہ جو جلاد تھا، مطلب وہ جو اب قتل کرنے کے لیے ظاہر ہے اس نے تلوار اٹھائی، تو جو حضرت ابو الحسن نوری تھے نا، وہ پہلے آگے آ گئے، مطلب وہ ابھی اس نے تلوار اٹھائی ہے اور انہوں نے پہل کر دیا، یہ سب سے پہلے آگے آ گئے کہ بھئی پہلے آپ مجھے قتل کریں۔ تو جلاد بڑا حیران ہوا اور بڑا مطلب حیرت میں مبتلا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی آپ آگے کیوں آ گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ ایسے معاملے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ آگے جاؤ، آپ پہلے، تو میں بچ جاؤں کسی طریقے سے، تو میں رہ جاؤں، تو اس طرح تو آپ آگے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا، امام ابو الحسن نوری نے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جو ساتھی ہیں، میرے یہ جو دوست ہیں، یہ چند پل یعنی چند لمحے اور زندہ رہ لیں۔ تو وہ یہ جواب سن کر نا وہ جلاد بڑا متاثر ہوا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ بات نا بادشاہ کو بتانی چاہیے۔ اس نے بادشاہ کو یعنی خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ بھئی اس طرح میں قتل کرنے لگا تھا، تو یہ پہلے ہی آگے آ گئے۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ خلیفہ نے دوبارہ حکم صادر کیا کہ بھئی انہیں بلایا جائے اور یہ ان سے نا کچھ مطلب شرعی جو فقہ کے سوالات ہیں وہ کیے جائیں، آیا دریافت کیا جائے کہ کہیں معاذ اللہ کوئی غلط جو لوگ ہیں، یعنی جو دیندار لوگ ہیں، وہ قتل نہ ہو جائیں۔ تو ہوا بھی اسی طرح۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ شہر سے کچھ فقیہ لوگ، یعنی کچھ جو ہیں شریعت کے ماننے والے اور سارا کچھ اس طرح، یعنی وہ بڑے فقہ لوگ بلائے گئے، ان سے کچھ نا بڑے فقہی سوالات کیے گئے۔ تو مطلب کہ آیا کہ جانچ کی جائے کہ آپ کو دین کا علم ہے یا نہیں، ہم صحیح بندے کو کر رہے ہیں قتل یا نہیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ امام ابو الحسن نوری سے جب وہ سوالات کیے گئے، فقہ کے اور شرعی مسائل پوچھے گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 منٹ کے لیے نا ادھر دائیں دیکھا، پھر اس طرح بائیں دیکھا، اور پھر دوبارہ نا کچھ وقت کے لیے اپنے دل کی طرف دیکھا۔ دل کی طرف 2-4 منٹ کے لیے انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ جو سوالات ان سے پوچھے گئے نا، کہ ان سے پوچھے گئے تھے شرعی، سارے کے سارے انہوں نے ان کا صحیح کامل جواب دے دیا۔ تو وہ جو فقیہ آئے ہوئے تھے نا پوچھنے، انہوں نے سوال مطلب پوچھا، انہیں پتہ تو چل گیا تھا
تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جواب دینے سے پہلے 2 منٹ دائیں دیکھا ہے، پھر بائیں دیکھا ہے، اور اس کے بعد اپنے دل کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے جواب دیے؟ تو امام ابو الحسن نوری نے انہیں جواب دیا، انہیں فرمایا کہ میں یہ جو سوال تم نے مجھ سے پوچھے تھے میں ان سے بالکل نا واقف تھا، میرے علم میں یہ ان کے جوابات نہیں تھے۔ تو ہوا اس طرح کہ میں نے اپنے دائیں طرف والے جو فرشتے تھے ان سے پوچھا، انہیں بھی نہیں پتہ تھے۔ پھر یہ بائیں طرف والے جو فرشتے تھے ان سے پوچھا، انہیں بھی نہیں علم تھا۔ تو پھر میں نے اپنے دل سے پوچھا، تو میرے دل نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معلوم کر کے تو مجھے بتائیں، اور میں نے یہ تمہیں بیان کر دی ہیں۔ تو وہ جو فقی آئے ہوئے تھے وہ سن کر اتنا ان پر اثر ہوا اور اتنا ان پر وہ اس کا رعب طاری ہوا کہ انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ بے دین ہیں اور یہ معاذ اللہ زندیق ہیں، تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایماندار ہو، جو دیندار ہو۔ تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ بزم اولیاء ہے کتاب، امام عبداللہ بن اسد یافی کی کتاب ہے، یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ صوفیاء پر اعتراض کرنے والے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کر دیتے ہیں، لیکن بعض باتیں بھی ہمیں ان کی ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ جو بے دینی ہیں، لیکن وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہوتی ہیں اور اس لیے وہ ہمیں بے دینی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی کسی بھائی کا اگر کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، اگر میرے علم میں ہوا تو میں انشاءاللہ آپ تک وہ رہنمائی اور آگاہی ضرور پہنچاؤں گا۔ جی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے وقت نیکسٹ ملاقات کے لیے اجازت دیں۔